السلام علیکم۔ سلام کے آداب، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمانا ہے۔ آپ نے خود بھی سماعت فرمانا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ دوسرا کوئی بھی بھائی سن کے عمل کرنا شروع ہو جائے گا تو اس کی بھی نسلیں سنور جائیں گی اور اس کا جو ثواب ہوگا آپ کو ملتا رہے گا۔ قیامت والے دن ذرہ ذرہ کا ثواب آپ کو نوٹ کر کے دکھایا جائے گا کہ آپ نے یہ بھی نیکی کیا، یہ بھی نیکی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اجر ملے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، دوسروں تک لازمی شیئر کرنا ہے۔ جب ہی ویڈیو آن کریں کسی قرآن حدیث کی تو اس کو فوراً آگے شیئر کر دیا کریں، بعد میں سنا کریں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ بعد میں ورگلاتا ہے کہ چھوڑو بس، ہیوی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو بس آگے چلو، کیا شیئر کرنا ہے، کیا کسی کو سنانا ہے، بس آپ نے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، کافی ہے۔ تو یہ لازمی آگے شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پھیلانے والا بنائے اور دین پھیلانے والوں پر اللہ اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے اور ان کا چہرہ چمکتا دمکتا رکھے، ان کے رزق میں، مال میں، گھروں میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے، پیدل والا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسرا فرمان یہ بھی ہے کہ بخاری میں آتا ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان البیلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے۔ اللہ کے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے پہلے سلام کرے گا، جو سلام میں پہل کرے گا، جو سلام کرنے میں جلدی کرے گا۔ تو جو سلام کرنے سے اترائے گا، اکڑے گا، تکبر دکھائے گا، وہ شیطان کے قریب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا، وہ شیطان کا پیروکار ہوگا۔ تو ہم نے بچنا ہے شیطان کے چیلوں سے بھی اور شیطان سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ دین کے کام کرنے ہیں، ہم نے یہ دین کے کام پھیلانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے دین پھیلانے کی۔ ابو داؤد نے اس کو عمدہ اسناد کے ساتھ روایت کیا اور ترمذی نے بھی حضرت ابو امامہ سے روایت کیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے وہ پہلے سلام کرے گا۔ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بہت اچھی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب زیادہ ہوگا وہی پہلے سلام کرے گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا سواری والا پیدل کو سلام کرے، پیدل والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں۔ اور سلام کا یہ بھی آداب ہے کہ جب قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہو تو ادھر سلام نہیں کرنا، جا کے خاموشی سے بیٹھ کر قرآن اور حدیث سنیں۔ اکثر جہالت ہے، لوگ جاتے ہیں کہیں بھی تو دیکھتے ہیں جو بھی ہو جاتا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی نعت خوانی ہو رہی ہے، کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے، کوئی ختم پاک ہو رہا ہے، تو جا کے پہلے ہی سلام کرتے ہیں۔ جو محفل کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کا حیا کرتا ہے۔ تو ایسی نیکی کی کاموں والی محفلیں جو بھی ہوں، خاموش لوگ بیٹھے ہوں تو جا کے سلام کر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو۔ نہیں تو وہ عبادت کر رہے ہیں، محفل میں مصروف ہیں، تو ان کو سلام نہ کرو، جا کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔
کیونکہ عبادت میں خلل پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فضل و رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔